یہ اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام آپ بھی پڑھ لیں، جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، نفرتیں نکل جائیں گی، محبتیں پھر سے بحال ہو جائیں گی۔ یہ دو وہ اسم ہیں جن کے اندر اللہ نے اس قدر تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ جیسے انسان پڑھتا چلا جائے گا، جس شخص کا تصور رکھ کر پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کے لیے نرمی اور اس کے دل میں آپ کی اہمیت، قدر و منزلت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور وہ شخص آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان مبارک ناموں کی طرف۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل طریقہ آپ اس کا سمجھ سکیں، اس کا دورانیہ، اس کا وقت اور مکمل اس حوالے سے جو اہم ہدایات ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان کو آپ سیکھ کر سمجھ کر ان کو آپ فالو کریں۔ شرکی حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھ دیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے، ہمارے کام آسان ہو جائے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس مبارک عمل کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں اور ان کو پڑھنا ہمارے لیے کس قدر مفید ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات ہمیں کیا حاصل ہوں گے۔ یہ چند بنیادی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، یہ ہماری ضروریات ہیں اور انہی مسائل کا ہم شکار ہیں اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ محبت انسان کے دل کی ایک فطری کیفیت ہے، لیکن اسلام نے اس جذبے کو پاکیزگی، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع رکھا ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حقیقی محبت وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو ناجائز تعلقات وقتی طور پر جو اختیار کرتا ہے اس سے انسان کو خوشی تو ہوتی ہے، یہ ناجائز تعلقات خوشی تو دے سکتے ہیں مگر ان کا انجام اکثر پریشانی، بے سکونی اور ندامت ہوتا ہے، جبکہ حلال محبت دلوں میں سکون، رحمت اور برکت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے ویت جانتا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون ہے، جو اللہ جانتے ہم نہیں جانتے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ وہی دلوں کو جوڑنے والا اور وہ ان میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یا رب تیرے کرم کا درے فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور مولا تو بے نیاز ہے۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان کسی نیک مقصد مثلا نکاح، میاں بیوی کی محبت یا باہمی الفت اور تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے تو وہ بہترین مددگار ہے۔ اگر کسی کے دل میں حلال محبت، نکاح یا میاں بیوی کے درمیان الفت کی خواہش ہو تو اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرے، نماز کی پابندی کرے، استغفار کرے، درود پاک کثرت سے پڑھے اور قرآن کریم کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ یقین رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام میں بھلائی مقدر فرما دیتا ہے تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر دعا اخلاص، صبر، تقوی اور کامل یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو پاکیزہ، حلال، بابرکت محبت، الفت، پیار، نیک شریک حیات اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، مبارک اسماء جن کو ہم پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے میں ایک آپ کے ساتھ اہم بات جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ میں عرض کرتا چلوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے کی جانے والی محبت سب سے اعلیٰ محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں بھی پاکیزہ محبت، وفاداری، اخلاص اور تقوی کی روشن مثالیں ہیں۔ ان کی محبت خواہ اللہ سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا آپس میں، ہمیشہ رضا الہی کے تابع رہی ہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کسی کے دل کو اپنی طرف اگر مائل کرنا ہے تو اس کے لیے ناجائز طریقے، جادو، ٹونے، تعویذات یا شرکی اعمال اختیار نہ کیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا، قرآن کی تلاوت، نیک اعمال اور حسن اخلاق کو اختیار کیا جائے۔ جب ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے
قرآن کریم ہمیں پھر یہ بھی تعلیمات دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی عظیم نشانیوں میں شمار فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے ان کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سچی محبت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آزمائش کے وقت گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، پاکیزگی اور بلند مقام عطا فرمایا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت محبت کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ تو آئیے اب ہم ان اسماء مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں۔ یہ ہیں یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ۔ آپ ایک تسبیح 100 بار ان کلمات کو پڑھ کر یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ عمل کو جاری رکھیں۔ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ اس شخص کے دل میں محبت ڈالنے میں کامیاب ہوں گے جو آپ سے دور ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ جائز مقصد ہو، جائز آپ کا تعلق اور رشتہ ہو۔ آپ کسی ایسے مقصد کے لیے آپ کریں جو ہمیں قرآن و حدیث یا اسلام شریعت کی روشنی سے ہمیں اس کی اجازت ہے اور اس پر ہمیں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں چند دنوں میں ہی کامیاب ہو جائیں۔